بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، آج کل عید کے کپڑے آئے ہوئے ہیں اور جو خواتین کے کپڑے مختلف قسم کے برانڈ اسٹور پہ لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ یہ عید پاکستان میں منائی جائے گی۔ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ سارے کپڑے پہن کے وہ ساری خواتین جو ہیں وہ ایپسٹین کے جزیرے پہ جائیں گی، وہاں عید منائیں گی، کیونکہ اس طرح کے کپڑے پہلے تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے، نہ ہم نے کبھی اپنی اماں بہنوں کے لیے اس طرح کے کپڑے خریدے یا انہوں نے پہنے۔ پتہ نہیں کون لوگ خریدیں گے، یعنی کہ کافی سرچ کرنے پہ پتہ چلا کہ کپڑے پہنے کس طرح جائیں گے۔ ایک کپڑا ہے وہ آگے سے پورا ہے تو پیچھے سے آدھا ہے، جو کپڑا جو ہے وہ پیچھے سے پورا ہے وہ آگے سے آدھا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بڑی خوشی ہوئی ایک کپڑے کو دیکھ کے کہ وہ آگے اور پیچھے سے پورا تھا، پتہ چلا کہ جی وہ سائڈوں سے ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیسے پہنیں گے؟ تو سمجھ میں بات یہ آئی، ٹیکنیک یہ سمجھ میں آئی کہ آپ کو کم سے کم 3 کپڑے خریدنے پڑیں گے، ایک جو آگے سے پورا ہو، ایک جو پیچھے سے پورا ہو اور ایک جو سائڈوں سے پورا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ کپڑے آپ کو پہننے پڑیں گے ایک ساتھ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اگر اچانک کراچی کے موسم میں تبدیلی آتی ہے، سردی لگنے لگتی ہے، تو سردی بھی نہیں لگے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی وبا ہے، کوئی گولی لگنے والی ہے آپ کو، تو بلٹ پروف بھی ہو جائیں گے آپ اتنے سارے کپڑے پہننے کے بعد۔ یہ میرے خیال میں جو جنگ ہوئی ہے ابھی ہماری بھارت کی، اس سے ڈر کے پھر انہوں نے بنائے۔ آپ دیکھیں یہ کیوں بن رہے ہیں اس طرح کے کپڑے، ہمارے ہاں تو کوئی نہیں پہنتا۔ اب کیا شک اس طرف نہیں جاتا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے برانڈ اسٹور ہوتے ہیں، اچانک ایک ہی سال میں وہ برانڈ اسٹور ایک پورے مال کے برابر بڑے ہو جاتے ہیں؟ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو بھی ہماری فلموں، ہمارے ڈراموں کی طرح فورن فنڈنگ آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس دفعہ اتنے چھوٹے کرنے ہیں، اس دفعہ ٹچ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے اتنے چھوٹے کرنے ہیں؟ ورنہ آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹا سا برانڈ اسٹور تھا، وہ آپ کو اگلے سال پتہ چلتا ہے کہ اس نے 10 دکانیں خرید لیں، اور اس کے 10 دکانیں خریدتے ہی کپڑے بھی 10 گنا چھوٹے ہو گئے، 10 گنا مہنگے ہو گئے اور 10 گنا چھوٹے ہو گئے۔ تو کیا یہ کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک چاچا جی ہوتے تھے محلے کے اندر جو کپڑے بیچتے تھے، زندگی بھر اسی دکان میں ہی ان کی زندگی گزر جاتی تھی۔ اب یہ برانڈ اسٹور آتے ہیں، ایک برانڈ کھولتے ہیں، اگلی دفعہ ان کے کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں، دکان بڑی ہو جاتی ہے، اس سے اگلی دفعہ کپڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں، دکان اور بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا کون سا سکسیس کا فارمولہ لے کر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ یا یہ کہ واقعی میں ان ساری چیزوں کو بھی ہمارا معاشرہ خراب کرنے کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے؟ کیونکہ بھائی یقین کرو، جو کپڑے سب سے مہنگے ہیں کسی برانڈ اسٹور کے اوپر، وہ سب سے زیادہ چھوٹے ہیں، اور ویسے کپڑے آپ نے کبھی بھی اپنے خاندان کی شاید ہی کسی عورت کو پہنے ہوئے دیکھا ہو، اور وہ اس طرح کے کپڑے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی عید میں کوئی مجرا ہونا ہے، کوئی ڈانس کرنے کی کوئی تقریب ہونی ہے، کوئی ڈسکو ہونا ہے، عید نہیں ہونی۔ یعنی عیدی اس دفعہ ملنے کی بجائے آپ نے یوں 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 کر کے اڑانی ہے کسی کے اوپر، اس لیے اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، ورنہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی بات۔ آپ نکلیں، سوائے 1-2 کراچی کے کچھ محلے ہیں جہاں پہ ایکسٹرا امیر لوگ ایکسٹرا پیسوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ 90% آبادی کو دیکھیں تو نہ اس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، نہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ابھی تک یہ وبا نہیں پھیلی ہے، تو اس وبا کو پھیلنے کے لیے اس عید سے تو بھرپور کام شروع ہو چکا ہے۔ اللہ ہی خیر کرے، یعنی کہ وہ اس عید پہ یہ والے کپڑے خواتین کے دیکھ کے خصوصاً تو وہ جوش ملی آبادی کی خاتون مغرب یاد آ جاتی ہیں کہ زلف چھوٹی ہو گئی اور دست و پا کھنچ کر طویل، زلف چھوٹی ہو گئی اور دست و پا کھنچ کر طویل، بجھ گئی برنائی، بوڑھا ہو گیا روئے جمیل۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح آئے گی کہ باک پر ہے ہاتھ اور ترشی ہوئی زلفوں پہ گرد، تن کے کہتی ہے کہ دیکھو زن سے یوں بنتے ہیں مرد۔ تو یہ عورتوں کو مردانہ بنیان پہنانے کی تیاری جو ہمارے برانڈ اسٹور کر رہے ہیں، وہ میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پھر مرد بن جائیں۔